بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان بہت قریب ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اور آپ پر یعنی تمام ایمان والوں پر فرض قرار دیے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیت ایک تو روزے سے تعلق ہے، اور دوسرا ایک اس مہینے میں جو ایک عبادت ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے، سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی کے اندر کبھی تراویح کی جماعت نہیں کرائی، بلکہ 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 3 دن کا تذکرہ ملتا ہے حدیثوں کے اندر، یہ کوئی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ اکٹھا نہیں کیا تھا کہ بھئی آؤ چاند دکھ چکا ہے تراویح کی نماز شروع کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ گئے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے چاروں طرف سے چٹائی کا گول گھیرا بنایا ہوا تھا، جس سے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا آدھا جسم تو چٹائی میں تھا اور آدھا جسم باہر تھا۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، یعنی صحابہ کرام نے دیکھا، تو صحابہ کرام بھی دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دوسرے دن اور زیادہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی، تیسرے دن اور زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی میری امت پر فرض ہو جائے، اور میری امت کے لوگ جو ہے اس میں کوتاہی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے بعد پھر اس نماز کو نہیں پڑھایا۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، اس عبادت کے ساتھ ساتھ ایک عبادت اور ہے، تہجد کی نماز، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نماز، تہجد کی نماز جو تم تراویح کی نماز پڑھ رہے اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھی عبادت ہے، اس کا بھی پڑھنا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تو کم سے کم انسان کو تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہوئے، کچھ ادھر اپنے انفرادی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ تراویح پڑھنے کا حکم دیا کہ تراویح پڑھو، چاہے الگ الگ پڑھو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں ایک ہی جگہ ایک ہی امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے دیکھا کہ اب کس کو امام بنایا جائے، قرآن کریم کون سب سے اچھا پڑھتا ہے۔ اس لیے امام کے بارے میں آتا ہے کہ امام ایسا ہو جس کو قرآن کریم کا علم بھی زیادہ ہو اور قرآن کریم بھی اچھی آواز میں پڑھنے والا ہو۔ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اچھے انداز میں مزین کر کے پڑھا جائے، عربی اور عجمی گانوں کے طرز میں نہیں، بلکہ جو ہے نا صحیح لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جائے، جو اس کا حق ہے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، قواعد کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہوئے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا کہ بھئی آپ کو امام بنایا جاتا ہے، اور آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ماہ رمضان میں تراویح کی نماز شروع کر رہے ہیں اور 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے دلائل ہیں 20 رکعت کے۔ تو اس نماز سے پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے تہجد کی نہیں، یہ تراویح کی نماز تھی، اور تہجد کی جو نماز ہے وہ ایک الگ عبادت ہے، وہ بھی فضیلت والی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روز تہجد پڑھا کریں۔
اگرچہ وہ نماز جو ہے نفل ہے، اور نفل نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نفل کے ذریعے انسان اللہ کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم برے کام چھوڑنے والے بن جاؤ، اپنے نفس پہ قابو کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ تمام برے کاموں کو ترک کر دینا ہے، تمام برے کاموں کو چھوڑ دینا ہے، یہی اصل روزے کا مقصد ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان برے کام بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چوری چپوری بھی کر رہا ہے، اس کی ٹوپی اس کو بھی ڈال رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوں گے، ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے برے کاموں سے توبہ اللہ کر لیجئے، عہد کر لیجئے، اور اچھے کام کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، اور خلفائے راشدین سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت پر اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم آج تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح، تو میرے بزرگوں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کی ہے، اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مسجد میں دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام پڑھا رہا ہے، باقی اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے تو دین میں نئی چیز، لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو اس لیے میرے پیارو ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں عبادت کرنا چاہیے۔ جو لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں ان کو بھی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ بھئی تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز پورے سال ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 3 دن نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی، یہ تہجد سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے تہجد کا جو تعلق ہے وہ آخری پہر کا ہے، رات میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک امام کے پیچھے اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کو سنیں، اور اماموں کو بھی چاہیے قرآن کریم اچھے انداز میں لوگوں کو سنائیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ لیتے ہیں، اور جو ہے بڑے دھیان سے اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارو، ماہ رمضان سے پہلے ہم ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور برے تمام کاموں سے توبہ اللہ کر لیں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قرآن کریم سے، ذکر و اذکار سے، جیسا کہ اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ہم پورے سال تو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ اگر توفیق دے دے تو ماہ رمضان میں اس کی پابندی کر لیں۔ بہت آسان ہے، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو کم سے کم 4 سے 8 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھنے کے عادی بنیں اور عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔